بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ معراج، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، اس کے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کا یہ واقعہ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس میں چند ایک حکمتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے، مکی دور کے آخر میں جب کفار کی طرف سے گھیرا بہت تنگ ہو گیا، پریشانیاں اور مشکلات بڑھ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ظلم و ستم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور ایذائیں دینا بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے گئے طائف میں، اس ارادے سے کہ شاید کوئی سردار طائف کا وہ میری دعوت کو قبول کر لے اور میری اس دعوت کے اندر میرا سپورٹر بن جائے، بجائے اس کے کہ وہ دعوت قبول کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زخمی کیا، لہو لہان کیا، آپ کو پتھر مارے۔ آپ واپس آئے، جب وہاں سے واپس آئے کتنا آپ کو دلی طور پر کوفت ہوئی ہوگی، دل تنگ ہوا ہوگا، پریشانیاں تھیں، دنیا کے سارے دروازے اس وقت بند تھے، کوئی بڑا لیڈر، دنیا کا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹر بننے کے لیے، آپ کی اس دعوت، اس مشن کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرایا کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آسمانوں کے دروازے ہم آپ کے لیے کھول رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ اگر دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، ہم حق پر ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، تو یاد رکھیں آسمانوں کا دروازہ کھلا ہے، وہ ذات آسانیاں پیدا کر دے گی۔ اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، جہنم کے کچھ مشاہدات، کچھ عذابوں کا آپ کو مشاہدہ کرایا گیا، کس لیے کہ آپ کا تعلق اس رب کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اور پھر پورا واقعہ آپ نے تفصیلاً جو سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آپ سوئے ہوئے تھے، اٹھایا گیا، براق جو بڑا تیز ترین سواری تھی اس پر بٹھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصیٰ کے اندر گئے، وہاں سارے انبیاء کی آپ نے امامت کرائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، وہاں پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور پھر نمازوں کا تحفہ ملا، جنت اور جہنم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، مناظر دکھائے گئے، کچھ عذابوں کے مناظر دکھائے گئے۔ میں آپ کے سامنے معراج کے 3 تحفے اور 3 مشاہدے وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے دیے گئے، وہ پہلا تحفہ نماز کا ہے۔ آج معراج کی رات کو پوری رات جاگا جاتا ہے، اور پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ معراج کا یہ واقعہ کب ہوا، پوری تاریخ کنفرم نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوا، اور اس رات کو جاگنا، اگلے دن روزہ رکھنا، اگر یہ چیز سنت سے ثابت ہوتی تو حدیث میں موجود ہوتی، یہ چیز کہیں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل تحفہ دیا گیا نماز کا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے 50 نمازیں ملیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں آ کر بچیں، ان نمازوں کی پابندی کریں۔ اس معراج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ تحفہ، عظیم ترین تحفہ اللہ نے آسمانوں پہ بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا وہ نماز کا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس نماز کی پابندی کریں، سنت کے مطابق نماز پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا تحفہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا اس معراج کی رات، وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات 3 تحفے دیے گئے، ایک نماز، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ ان 2 آیتوں کو پڑھیں، ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ان کے معنی اور مفہوم پر غور کریں، رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھ کے سوئیں۔ اور انہی 2 آیتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان 2 آیتوں کو پڑھتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں
ٹھیک ہے نا، جادو سے، جنات سے، اور اگر کوئی اس رات عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، رات کو اٹھ نہیں سکتا، تو پھر بھی وہ ثواب میں کافی ہو جائیں گی۔ تو ان دو آیتوں کو پڑھیں، بجائے اس کے کہ تعویذ، کلے، چھڑے، اس طرح کی چیزیں ان کی طرف جانے کی بجائے سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیتوں کو یاد کریں اور ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، رات کو پڑھ کے سوئیں، ان کے ساتھ جو ہے محبت کریں، ان کو زبانی یاد کریں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا گیا وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ آپ کی امت میں سے اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے نا، اگر اور پھر یہ بھی ہے مزید وضاحت کہ اگر کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، توبہ کر لی اس نے تو معافی مل جائے گی، لیکن اگر بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ کرنے والا فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے گناہ کی اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن اگر اس کو سزا ملے گی بھی صحیح تو ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اسے جہنم سے نجات مل جائے گی۔ تو یہ تین تحفے ملے ہیں، نماز کا اہتمام کریں، آخری سورۃ البقرہ کی دو آیتیں ان کو یاد رکھیں، ان کو پڑھتے رہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اور اللہ رب العالمین کے افعال میں کسی کو شریک نہ کریں۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ و تفسیر میں نے پڑھایا ہے، نیٹ پر موجود ہے، آپ اسے سنیں۔ اللہ کا جو تعارف، اللہ کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں اس کو ویسے کا ویسا مانیں اور ان پر ایمان لے کے آئیں۔ اور اسی طرح تین مشاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو بہت سارے مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے، جہنم کے عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، ان میں سے صرف تین آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ کرایا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو جو ہے تراش رہے ہیں، خراش کر رہے ہیں، اور اپنے گوشت کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی عزتوں پہ حملے کرتے تھے، آج جہنم میں ان کے اتنے بڑے بڑے ناخن کر دیے گئے، اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کا گوشت خون نکل رہا ہے، چیخ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کھائے جا رہے ہیں۔ گناہ کیا تھا؟ دنیا میں لوگوں کے خلاف ان کی زبانیں لمبی تھیں، غیبتیں کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، پیٹھ پیچھے جو ہے باتیں کرتے تھے۔ تو غیبت سے، چغلیوں سے، گالیوں سے، بہتان درازیوں سے بچ جائیں۔ اگر کی ہے کسی کی غیبت تو توبہ کریں۔ یہ پیغام ہے معراج کا۔ معراج کی رات چراغاں تو ہو رہے ہیں، جس کو کوئی جو ہے دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمارے انڈیا پاکستان میں چراغاں بھی ہو رہا ہے اور راتوں کو جو ہے شب معراج، جشن معراج منائے جا رہے ہیں، جس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو اصل کام، جو اصل سبق ہے سمجھنے کے لیے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں جن گناہوں کی سزائیں معراج کی رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا گناہ غیبت ہے، چغلیاں ہیں، زبان کا برا استعمال ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جہنمی اپنے جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ اور دوسرا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرایا گیا، آپ نے دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے، خون کی ایک نہر میں غوطے لگا رہے ہیں کچھ لوگ اور پتھر کھا رہے ہیں، فرشتے ان کو پتھر مارتے ہیں، وہ جیسے باہر نکلنے لگتے ہیں پتھر لگتا ہے ان کو، دوبارہ اسی جہنم کے اندر غوطے کھا رہے ہیں اور پتھر کھا بھی رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتایا، اللہ کے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے، دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ سود سے بچ جائیں، حرام سے بچ جائیں، حرام کھانے کی بہت سخت سزا ہے۔ سود، آج دیکھیں ہمارے ملک کا نظام سود پر مبنی ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ سودی معاملات میں ملوث ہے۔ سودی معاملات سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ معراج النبی کا پیغام ہے۔ واقعہ معراج سے کیا سبق ملتا ہے؟ نمازی بن جائیں، قرآن کے قریب ہوں، سورۃ البقرہ کی آیتوں کو یاد کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔
کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، اور شرک کی مشرک انسان کی کبھی معافی نہیں ہے اگر شرک کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو۔ اور اسی طرح غیبت سے بچیں، حرام سے بچیں، سود سے بچ جائیں۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ تو کافی کرائے گئے، تیسرا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانیں کینچی کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں، زبان کٹ جاتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر کاٹی جاتی ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کی زبانوں کو کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خطیب تھے، دنیا میں لوگ ان کو عالم کہتے تھے، لیکن یہ منبر و محراب کا غلط استعمال کرتے ہوئے جھوٹ بولا کرتے تھے، غلط مسئلے لوگوں کو بتاتے تھے، اپنے دنیا کے مفادات کے لیے لوگوں کو ان کے مرضی کے مسائل بتاتے تھے اور دین میں تبدیلی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس میڈیا کا دور، کئی لوگ جن کو خود دین نہیں آتا ہوتا، خود دین کا نہیں پتا، خود نہیں سیکھے، کسی جامعہ سے نہیں پڑھے، وہ دین بتا رہے ہیں، لوگوں کو مسئلے بتا رہے ہیں، اور پھر جو لوگ جھوٹ بول کر منبر و محراب پہ بیٹھ کے دین کا لیبل لگا کے لوگوں کو گمراہ کریں، کتنی بڑی سزا ہے ان کے لیے۔ قیامت کے دن جہنم میں ان کی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جہاں تک میرا یہ پیغام جائے، معراج النبی کا یہ پیغام یاد رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، جو تحائف دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے عظیم تحفہ معراج کا نماز ہے، نماز کی پابندی کریں، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کو یاد رکھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، توحید کو سیکھیں اور سمجھیں، قرآن کے قریب ہوں، اور اسی طرح گناہوں سے بچ جائیں۔ اور بھی واقعے کے اندر کئی اور گناہوں کا ذکر ہے جن کے مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے۔ اور ایک مسئلہ، اہم ترین مسئلہ اس میں یہ ہے، کیا معراج کی رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو اس میں کئی لوگ جو ہے، پچھلے دنوں ایک سوال بھی کیا تھا کسی نے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو اس میں جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے، جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر کیا آپ نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نور ہیں، میں ان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرما دیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، جنت میں جب پہنچیں گے تو جنتی اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں، وہاں پہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اور دنیا میں دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں وہ طاقت پیدا کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ کی چاہت نہیں تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ سورۃ النجم میں جو آتا ہے نا، وہ صحیح موقف یہ ہے کہ وہ جبریل امین تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث میں ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے، یہ گمان کرے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ فقط بہتا، ایک روایت کے لفظ ہیں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو معراج کی رات نہیں دیکھا۔ تو صحیح جو موقف ہے اس کو اپنائیں، اپنے عقائد کو درست کریں، اور بدعات، خرافات، اس دن کا روزہ اور راتوں کا قیام، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ان چیزوں سے بچیں، اور جو اصل حکمتیں ہیں اور سمجھنے کی باتیں ہیں ان کو سمجھیں، غور و فکر کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔